हुए 30 दिसंबर 2006 बमुताबिक 10 ज़िलहज 1427 हिजरी ईद उल अजहा के दिन सदर सदाम हुसैन को फांसी दे दी गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले दुरूद पाक दो जहान के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुदैबिया इस्लामिक टीवी में। तो फ्रेंड, इसी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास अच्छी बासानी के साथ वीडियोस पहुंचती रहें। इसके लिए साथ में नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें। तो आज आपके साथ एक बहुत ही पेनफुल दर्दनाक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें 6 इस्लामी मुल्कों के जो लीडर थे, जो बहुत अहम लीडर थे, उनको फांसी दे के शहीद कर दिया गया। जो इस्लाम के लिए बहुत ही अच्छे लीडर थे और इस्लाम के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ये 19वीं सदी की बात है। तो आज ही आपके साथ वो वीडियो शेयर करते हैं। आपका भी जो रद्द अमल है, आपका भी जो रिएक्शन है, वो जानना चाहते हैं। चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। जी गाइज़, मैंने अपना सेटअप कर लिया, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें इस्लामी रियासतों के 6 बड़े लीडरों को फांसी दे दी गई, जिसमें सदाम हुसैन, भुट्टो साहब और दूसरे दिगर जो है ना वो सदर हैं। चले आए जी, इनके बारे में जो है ना वीडियो को शुरू करते हैं और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, और इनको किन वजह से फांसी दी गई वो भी वजह जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले इस्लामी ममालिक की सियासत हमेशा ही तनाज़ात का शिकार रही है। कई मुस्लिम रियासतों के सरबराहान, जिनका पुरतैश दौर इक़्तिदार दहाइयों पर मुहित था और जिनकी एक झलक देखने के लिए उनकी आवाम घंटों सड़कों पर खड़े इंतज़ार करती थी, मगर उन लीडरों का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि तारीख़ भी कांप उठी। और आज की वीडियो में हम आपको 6 ऐसे ही मुसलमान हुक्मरानों की दास्तान सुनाएंगे जो तख्त से तख्ता-ए-दार तक पहुंचे और फांसी उनका मुकद्दर बनी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम हमेशा आपके लिए मुनफरिद मालूमात लेकर हाजिर होते रहें। नंबर 1, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नाज़रीन, 1971 से 1977 तक पाकिस्तान के नवे वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म थे। लाड़काना के नवाब सर शाहनवाज भुट्टो के घर पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत का आगाज़ साल 1958 में किया और पाकिस्तान के पहले आमर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में वज़ीर तिजारत, वज़ीर अक़लियती उमूर, वज़ीर सनत और कुदरती वसाइल और वज़ीर ख़ारजा के कलमदान पर फायज रहे। नाज़रीन, सितंबर 1965 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज से पेश किया। भुट्टो ने दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो बहुत जल्द पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बन गई। अवामी जलसों में अवाम के लहजे में खिताब उन्हीं का खासा था, और भुट्टो एक इनकलाबी लीडर के तौर पर उभरे, और सकूते ढाका के बाद वो साल 1971 में पाकिस्तान के सदर और फिर 1973 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज हुए। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में बेपनाह कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने 1973 में मुल्क को पहला मुत्तफ़िक़ का आइन दिया। यही नहीं, उनके दौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को आज भी उनकी बड़ी कामयाबी करार दिया जाता है, और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का सेहरा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता है। सितंबर 1977 में मिस्टर भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद खां के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। नाज़रीन, 6 फरवरी सन 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। पाकिस्तान की सियासत आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत के गिर्द घूमती है। नंबर 2, सदाम हुसैन। नाज़रीन, सदाम हुसैन 16 जुलाई सन 1979 को तेल की दौलत से मालामाल मुल्क के इराक के सदर बने और 24 बरस तक मुसलसल इराक के हुक्मरान रहे। इराक में 6 बड़े ओहदे थे।
صدر, وزیر اعظم, افواج کا سپریم کمانڈر, وزیر دفاع, چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور بعثت پارٹی کا سیکرٹری جنرل, یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے اور وہ عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھے. صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عراق کی سڑکوں پر ان کے ہزاروں مجسمے, پورٹریٹ, پینٹنگز اور تصاویر نصب تھی. صدام حسین, جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی, وہ کویت اور ایران پر فوج کشی سے بھی نہ رکے. ناظرین, 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے اور 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات اور 148 کردوں کے قتل کے الزام میں امریکہ کی ایما پر سزائے موت سنائی گئی. اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر براہ راست دکھائے گئے. نمبر 3, عدنان مندریس. ناظرین, عدنان مندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا اس کو ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے, یعنی ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی, عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام پر چلنے کی راہ میں عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئیں. عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے. ناظرین, سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی تھی کہ آذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی, مگر عدنان مندریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون سال 1950 کو مجلس کبیر ملی کی قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا اور 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجی. عدنان مندریس کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا. ناظرین, 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی. فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا اور اس جرم میں عدنان مندریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. نمبر 4, امیر عباس ہویدا. ناظرین, ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس ہویدا تہران میں پیدا ہوئے. پیرس اور برسلز کی یونیورسٹیز میں تعلیم پائی. سال 1942 تا 1958 ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے. 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین, 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی رستخیز تحریک کے صدر مقرر ہوئے. اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے. انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی اور 7 اپریل 1979 کی دوپہر کو امیر عباس ہویدا کو زمین پر بدعنوان اور قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا. نمبر 5, محمد نجیب اللہ. ناظرین, محمد نجیب اللہ سال 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے. وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے. ڈاکٹر محمد نجیب اللہ جو 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب کہلانا پسند کرتے تھے. 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا. تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزین رہے. سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، مگر طالبان عسکریت پسندوں نے تمام سفارتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئے.
ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور بالآخر انہیں سرعام سزائے موت دی گئی۔ ناظرین، کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں مخنث بنایا گیا تھا اور انہیں برہنہ پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، طالبان ڈاکٹر نجیب اللہ کو صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی ہی نہیں بلکہ ایک ایسا کمیونسٹ سمجھتے تھے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا مگر ایک مکمل مذہبی مسلم ملک کا حکمران تھا۔ نمبر 6، موسیٰ تراورے۔ ناظرین، موسیٰ تراورے ایک فوجی، سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے اور سال 1968 سے 1991 تک مالی کے صدر تھے۔ فروری 1993 میں مارکالا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ تراورے کو سیاسی جرائم کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس کی بڑی وجہ باماکو میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، یوں تو کئی مسلمان رہنماؤں کو مختلف ادوار میں قتل کیا گیا مگر ہم نے ان 6 مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جی السلام علیکم۔ ہم نے یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ساری کی ساری دیکھی ہے، تو جی اس میں بہت ہی فیمس 6 مسلم لیڈرز ہیں جن کو تختہ دار یعنی کہ پھانسی کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ یہ دردناک واقعہ ہے کہ جو بھی اسلام کی خاطر اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ ہی جو ہے نا وہ اس کا انجام ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ مروا دیا جاتا ہے۔ جیسے شاہ فیصل جو سعودیہ کے بادشاہ تھے ان کو ان کے بھتیجے کے ذریعے مروا دیا گیا، اور اس کے بعد جو قذافی صاحب تھے وہ بھی امریکہ کی مداخلت سے وہ بھی شہید کروا دیے گئے۔ اس طرح بہت سے مسلمان جو ہے نا وہ لیڈرز مل جاتے ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ تختہ دار کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسلام کو ہمیشہ آباد رکھے، قیامت تک آباد رکھے، اور ہماری نسلوں کو، اگر ہم نہیں تو ہماری نسلوں کو اسلام کی وہ روشنیاں اور اسلام کی وہ بلندیاں دیکھنا نصیب کرے جو صحابہ نے اللہ کے نبی کے دور میں دیکھی ہے۔ یہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو میری ویڈیوز بنانے کا طریقہ اور ویڈیوز ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے۔ تو جی جس بھائی کے چینل سے میں نے یہ ویڈیو لی ہے اس ویڈیو کا لنک جو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور چینل کا نام ڈال دوں گا، پلیز آپ سرچ کر کے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ پلیز میرے چینل حدیبیہ اسلامک ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو ساتھ میں پلیز لائک کر دیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید بٹی کو اجازت دیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں آپ پہ یوں ہی برستی رہیں۔ آپ میرے لیے بھی ایسی دعا کیا کریں۔ اللہ حافظ۔